معاشرے میں غربت ہے، جہالت ہے، بہت سے لوگ جو ہے وہ مسئلے بن کر اسی معاشرے سے اٹھتے ہیں، ان کے دل میں قوم کا درد ہوتا ہے، کرن ہوتی ہے، وہ یہ رفائی کام کرتے ہیں، لیکن ان کا کام کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوتا۔ اگر انہیں شریعت کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ شرعی اصول و ضوابط ہیں، ان کی پابندی کریں، تو وہ شریعت کے بارے میں سننا بھی نہیں چاہتے۔ اب اس سچویشن میں میرے دو سوال ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، کیا ان کو اس پر کوئی ثواب، کوئی ریوارڈ ملے گا؟ نمبر ایک۔ اور نمبر دو کہ جو اس طرح کا ایٹیچیوڈ ہے، جو اس طرح کا رویہ ہے، جو شریعت کے بارے میں سننا بھی نہیں چاہتے، اگرچہ وہ نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ رویہ جو ہے وہ کیا قابل قبول ہے ہمارے ہاں؟ دیکھیں، پہلی بات کے بارے میں عرض کروں گا، جو یہ بات ہے نا کہ ان کو ثواب ملے گا یا نہیں، ٹھیک، کام اچھا کیا، غربت کا خاتمہ، جہالت کا خاتمہ، لوگوں کی پریشانیوں کا خاتمہ، روزگار مہیا کرنا، معذور بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر دینا، ٹھیک، جو بچے جو ہے وہ اپنی غربت کی وجہ سے، اپنے حالات کی وجہ سے نہیں تعلیم حاصل کر سکتے، ان کے لیے اسکول بنا دینا، ان کے لیے ایجوکیشن سسٹم قائم کر دینا، دور دراز کے گاؤں دیہات کہ جہاں پر اساتذہ نہیں ملتے وہاں پر کچھ ایسا سسٹم بنا دینا، سارے کام جو ہے بڑے اچھے ہیں، ٹھیک، سارے کام بڑے اچھے ہیں۔ لیکن جہاں تک ثواب کا تعلق ہے، ثواب کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا۔ اصول یہ ہے، انما الاعمال بالنیات وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ سبحان اللہ، لہذا جس نے ثواب کی نیت کی اسے ثواب ملے گا، ٹھیک، جس نے ثواب کے لیے وہ کام ہی نہیں کیا ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کیوں ثواب دے؟ اللہ، جس نے خدا کے لیے کیا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ثواب بھی نہیں دے گا۔ اس نے کیا تھا اپنے نام کے لیے، اس نے کیا تھا مغرب سے Fame, پیسہ لینے کے popularity، لیے، جی، اس نے کیا تھا ایک بس اس کو درد ہے بس اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تو اس کے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں تھا، ٹھیک، ثواب کے حوالے سے تو اس کے ذہن میں تھا ہی کچھ نہیں، تو اگر نہیں تھا تو پھر ثواب کوئی نہیں۔ ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا تو پھر ثواب نہیں ہے، ایک بات۔ پھر دوسری بات اس کے ساتھ یہ کہ جب اس کے ساتھ یہ رویہ ہو کہ شریعت کی کوئی بات بتائی جائے کہ بھائی جو آپ کرنے جا رہے ہیں کیا آپ نے اس کے حوالے سے شرعی احکام معلوم کر لیے، ٹھیک، اور وہ بولے کہ بھائی شریعت کا تو نام بھی نہ لو۔ ٹھیک، اب ایسے جملے تو بعض اوقات ثواب تو دور کی بات ہے کسی اور جگہ پہنچا دیں گے، اللہ، کہ جو بندہ شریعت کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتا تو وہ شریعت کا انکار کر رہا ہے، شریعت اسلام کا نام ہے، جو اسلام کا انکار کر رہا ہے تو ثواب کس بات کا؟ ٹھیک، اس کے لیے تو دوسرا راستہ کھل گیا نا اس کے لیے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ تیسری بات یہ کہ یہ کام کیسا اور اس کے ساتھ یہ رویہ کیسا، اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں کام کے حوالے سے تو میں نے عرض کیا بہت اچھا ہے، ٹھیک، لوگوں غریبوں کی مدد کرنا یہ تو دین اسلام کی بڑی بنیادی باتوں میں سے، کتنی صورتیں کتنی آیتیں اسی کے اوپر، جس میں مسکین کا، فقیر کا، یتیم کا اور مستحق کا، مسافر کا، پریشان حال کا، ان کا تذکرہ ہے، ٹھیک، آیتوں کی آیتیں اس کے اوپر، سینکڑوں آیتیں پڑھ سکتے ہیں ہم جس میں غریب کی مدد کرنے کا، فقیر کی مدد کرنے کا بیان کیا گیا، لہذا کام بہت اچھا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایجوکیشن ہے یا روزگار مہیا کرنا ہے، یہ لوگوں کا بھلا ہے، یہ لوگوں کی خیر خواہی ہے، اور ہمارا دین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، سبحان اللہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، دین تو ہے ہی دوسروں کا بھلا کرنے کا نام، سبحان اللہ، تو دین کی تو جڑ بنیاد کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ دوسروں کا بھلا کیا جائے، دوسروں کی خیر کی جائے۔ اسی طرح حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سبحان اللہ، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع دینے والا ہے، سبحان اللہ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، ان کی غربت دور کرتا ہے، ان کو روزگار دیتا ہے، ان کو تعلیم دیتا، لوگوں کو نفع پہنچانا بہت اچھا ہے، لوگوں میں سب سے اچھا ہے وہ۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا کام، ہمارا جذبہ، ہمارے جذبات، ہمارے ایموشنز، ہمارے پیشنز، سب کے سب اللہ تعالی کے حکم کے تحت ہی چلیں، ٹھیک، اس کے تحت ہی چلیں،
ہم اپنے جذبات سے کوئی کام کر دیں اور ہو خلاف شریعت، یہ درست نہیں. اور بعض اوقات تو عقلی اعتبار سے بھی سمجھ آتا ہے، عقلی اعتبار سے بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ درست نہیں. ایک غریب آدمی نے کسی امیر آدمی کی چوری کر لی. ٹھیک. ایک غریب آدمی امیر آدمی کی چوری کرے. اب کچھ تو وہ پاگل ہیں جو بولیں گے ٹھیک ہے، ان کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، صحیح. لیکن ویسے پوچھا جائے کہ بھائی وہ امیر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ میرے پاس آ کے کام کرو، میں آپ کو تنخواہ دوں گا. اس نے کام تو نہیں کیا، چوری کر لی. اب اس کے لیے کیا کریں؟ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں یار غریب آدمی ہے نا، حمایت اسی کی کرنی چاہیے، تو عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ بھائی یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ غریب چوری بھی کرے تو اس کی حمایت کریں. آپ حق بات کی حمایت کرو، آپ صحیح بات کی حمایت کرو، امیر غریب کا فرق نہ دیکھو. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی بات ارشاد فرمائی. قرآن پاک کے اندر ایک جگہ فرمایا گیا کہ تم انصاف پر قائم ہو کر گواہی دو. سبحان اللہ. کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر قائم ہو کر گواہی دو. ٹھیک. اگرچہ وہ گواہی تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ دار کے خلاف. اللہ. اچھا، اب اتنی بات تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یار، اگر ماں باپ غلط کرے تو ان کے خلاف ہی گواہی ہونی چاہیے، ان کے حق میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن غربت والا جو معاملہ ہے نا، اس میں بہت سارے جو ہے نا وہ بھٹک جاتے ہیں کہ نہیں یار غریب آدمی ہے، اس کی امیر کا بڑے بیڑا غرق کر دے وہ، لیکن غریب آدمی کی تائید کرنی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یکن غنیا اور فقیرا فاللہ اولی بہما. اللہ. جس کے خلاف گواہی ہے وہ امیر ہے یا غریب، تم نے غلط گواہی نہیں دینی، تم سے زیادہ اللہ ان کا خیر خواہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہے. لہٰذا امیر اور غریب کا فرق نہ دیکھو، صحیح کون ہے، حق پر کون ہے، اسے دیکھو. سبحان اللہ. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کرائٹیرین دے دیا، ایک معیار دے دیا، ایک معیار دے دیا. وہ معیار کیا ہے؟ وہ ہے شریعت. فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے، مراد ہر امت کے لیے، جتنی امتیں آج تک گزری آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، فرمایا ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی اور ایک راستہ بنایا. سبحان اللہ. وہ راستہ شریعت ہی. ٹھیک. تو ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت بنائی، اس شریعت کے راستے پر چلنے والے کو ہی نجات ملے گی. سبحان اللہ. اس پر چلنے والا ہی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. محض اپنے جذبات کے پیچھے، محض اپنے جذبے کے پیچھے لگ کے اگر کوئی آدمی کچھ کرے گا تو یہ طرز عمل درست نہیں ہوگا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو ہم نے ہمارے جذبات جیسے بھی ہوں، ہمارا جذبہ جیسا بھی ہو، ہمارا کام جو بھی ہو، اگر وہ شریعت کے احکام کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام جو لوگوں کے بھلے پر مشتمل ہے ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے. اللہ. جیسے میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، ہمارے پاس بڑی مثالیں آتی ہیں دارالفتہ کے اندر. بہت سے لوگ غریبوں کے لیے زکوٰۃ جمع کرتے اور ان کے علاج پہ خرچ کرتے. پیسہ آیا بغیر اس کے کہ وہ اس غریب آدمی کی ملک میں دیا جائے. ٹھیک ہے. جو کہ شرعی طریقہ ہے. جو شرعی طریقہ ہے کہ زکوٰۃ میں غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. مالک نے اس کو بنایا، خود ہی اپنی طرف سے ڈاکٹر کی فیس دے دی، ہاسپٹل کا بل ادا کر دیا، دوائیوں کو پیسے دے دیے اور اس بندے کو فارغ کر دیا. اب یہ زکوٰۃ کا پیسہ کسی بھی جگہ شرعی اعتبار سے فقیر کی، غریب کی ملک میں نہیں آیا. یہ زکوٰۃ کو ضائع کر دیا، یہ زکوٰۃ کو برباد کر دیا، یہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اب کرنے والے نے کروڑوں یا ہو سکتا اربوں روپیہ جمع کیا ہو. ہاسپٹلز کتنا جمع کرتے ہیں، جو چیریٹی والے ہاسپٹل ہیں وہ کتنا جمع کرتے ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ جمع کیا، لیکن شریعت کے حکم پہ عمل نہیں کیا تو ہزاروں لوگوں کی زکوٰۃ کو برباد کر دی. زکاتیں جمع کر کے محنت کی، پھر خرچ کیا، سسٹم چلایا، پھر بھی گناہگار ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے حکم کی پیروی نہیں کی. تو لہذا شریعت کا حکم جو ہے وہ سب سے مقدم ہے. تو وہ لوگ کہ جو رفاہی کام کرتے ہیں تعلیم کے نام پہ، غربت کے نام پہ، روزگار کے نام پہ یا کسی اور چیز کے نام پہ، ان کے لیے سب سے پہلی بات شریعت کا علم حاصل کرنا اور پھر اس کے مطابق چلنا ہے. اگر شریعت کا علم حاصل نہیں کریں گے، اس کا نام نہیں سنیں گے، اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا.